सूरह इनाम। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और अंधेरों और रोशनी को बनाया। फिर भी वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया अपने रब के बराबर ठहराते हैं। वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर एक वक्त मुकर्रर किया, और एक वक्त मुकर्रर है जो इसके इल्म में है, फिर भी तुम शक करते हो। और वही अल्लाह आसमानों में भी है और ज़मीन में भी, जानता है तुम्हारे छिपे और जाहिर किए हुए ऐमाल, और जानता है जो कुछ तुम कमाते हो। और उनके पास उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी नहीं आती मगर वो इससे मुंह मोड़ लेते हैं। फिर उन्होंने हक को झटलाया जब वो उनके पास आया, सो उनके सामने उसकी खबरें जरूर जाहिर होंगी जिसका वो मजाक उड़ाते थे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी कौमों को हिलाक कर दिया जिन्हें हमने जमीन में वो इख्तिदार दिया था जो तुम्हें नहीं दिया, और उन पर आसमान से मूसलाधार बारिशें बरसाएं और उनके नीचे नहरें बहा दें। फिर हमने उनके गुनाहों की पादाश में उनको हिलाक कर दिया और उनके बाद दूसरी कौमों को पैदा किया। और अगर हम तुम पर कागज में लिखी हुई कोई किताब उतारते जिसे वो अपने हाथों से छू लेते, तो भी काफिर यही कहते कि ये तो खुला जादू है। और वो कहते हैं कि उस पर कोई फरिश्ता क्यों ना उतारा गया, और अगर हम फरिश्ता उतारते तो फैसला हो जाता। फिर उन्हें मेहलत न दी जाती। और अगर हम फरिश्ते को भेजते तो हम उसे जरूर आदमी ही बनाते और उन पर वही शिबा डाल देते जो अब डाल रहे हैं। और यकीनन तुमसे पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाया गया, फिर उन मजाक उड़ाने वालों पर वही चीज आ गिरी जिसका वो मजाक उड़ाते थे। कहो जमीन में चलो फिरो, फिर देखो कि झटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। कहो आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो किसका है? कह दो अल्लाह का है। उसने अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर लिया है। वो जरूर तुम्हें क़यामत के दिन जमा करेगा जिसमें कोई शक नहीं। जिन्होंने अपने आप को खुसारे में डाला वो ईमान नहीं लाते। और जो कुछ रात और दिन में ठहरा हुआ है सब इसी का है, और वो सब कुछ सुनता और जानता है। कहो क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को वली बनाऊं जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है, और वही खुलाता है और उसे कोई नहीं खुलाता। कहो मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहले फरमानबरदार बनूं, और खबरदार तुम मुशरिकों में से ना होना। कहो अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे एक बड़े दिन के अजाब का खौफ है जिससे उस दिन अजाब दौर कर दिया गया। इस पर अल्लाह ने यकीनन रहम फरमाया, और यही खुला कामयाब होना है। और अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा कोई उसे दौर करने वाला नहीं, और अगर वो तुम्हें कोई भलाई पहुंचाए तो वो हर चीज पर कादिर है, और वो अपने बंदों पर गालिब है, और वही दाना खबरदार है। कहो गवाही में सबसे बड़ी कौन सी चीज है? कहो अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह है, और मेरी तरफ ये कुरान वही किया गया है ताकि मैं तुम्हें और जिस तक ये पहुंचे सबको उसके जरिए डराऊं। क्या तुम वाकई गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ दूसरे माबूद भी हैं? कह दो मैं ऐसी गवाही नहीं देता। कहो वो तो सिर्फ एक ही माबूद है, और मैं तुम्हारे शरक से बेजार हूं। वो लोग जिन्हें हमने किताब दी वो उसे पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं। जिन्होंने अपने आप को खुसारे में डाला वो ईमान नहीं लाते। उससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झटलाए। बेशक जालिम कामयाब नहीं होंगे। और जिस दिन हम सबको जमा करेंगे फिर मुशरिकों से कहेंगे, कहाँ हैं तुम्हारे वो शरीक जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक समझते थे? फिर उनके पास कोई चाल न रहेगी मगर ये कहना कि अल्लाह की कसम, हमारे रब की, हम मुशरिक न थे। देखो उन्होंने अपने ऊपर कैसा झूठ बांधा, और जो कुछ वो घड़ते थे वो उनसे गायब हो गए। और उनमें से बाज ऐसे हैं जो तुम्हारी बात सुनते हैं, लेकिन हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वो उसे न समझें, और उनके कानों में बोझ पैदा कर दिया है। अगर वो हर निशानी देख लें तब भी ईमान न लाएं। यहां तक कि जब तुम्हारे पास आकर तुमसे झगड़ते हैं तो काफिर कहते हैं, ये तो सिर्फ पिछले लोगों की कहानियां हैं। और वो दूसरों को भी उस कुरान से रोकते हैं और खुद भी उससे दौर रहते हैं, और वो सिर्फ अपनी ही जानों को हलाक कर रहे हैं मगर समझते नहीं। और अगर तुम देखो जब वो आग के सामने खड़े किए जाएंगे तो कहेंगे, काश हमें दुनिया में वापस भेज दिया जाता
تو ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلاتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے، بلکہ ان پر وہ بات ظاہر ہو گئی جو وہ پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر انہیں واپس بھی بھیج دیا جائے تو وہی کچھ پھر کریں جو انہیں منع کیا گیا تھا، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو یہی دنیاوی زندگی ہے اور ہم پر کوئی اٹھان نہیں ہوگی۔ اور اگر تم دیکھو جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم سچ ہے۔ اللہ فرمائے گا، تو اب عذاب کا مزہ چکھو کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آ جائے گی تو کہیں گے، افسوس، اس بارے میں ہم نے کوتاہی کی، اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر لادے ہوں گے۔ دیکھو کیا ہی بڑا بوجھ ہے جو وہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیاوی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، اور آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ کرتا ہے، پس وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ اور یقیناً تم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو انہیں جھٹلایا گیا اور تکلیف پہنچائی گئی، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور تمہارے پاس یقیناً رسولوں کی خبریں پہنچ چکی ہیں، اور اگر ان کی بے رخی تم پر سخت گزر رہی ہے تو اگر تم کسی سرنگ کے ذریعے زمین میں جا سکو یا آسمان پر سیڑھی لگا سکو تاکہ ان کے لیے کوئی نشانی لا سکو تو کر لو، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، تو تم نادانوں میں سے نہ ہونا۔ صرف وہی لوگ جواب دیتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردے اللہ انہیں اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہو، بے شک اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ زمین پر کوئی چلنے والا جاندار اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے پر مار کر اڑتا ہے، مگر تمہاری طرح کی جماعتیں ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر لے آئے۔ کہو، بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا تم اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو، بلکہ تم اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے تو اسے دور کر دے گا جس کے لیے تم نے اسے پکارا، اور تم ان کو بھول جاؤ گے جنہیں شریک بناتے تھے۔ اور یقیناً ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو سختی اور مصیبت میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو کیوں نہ وہ عاجزی کرتے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا۔ پھر جب انہوں نے وہ سب بھلا دیا جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دیا گیا تھا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، پس وہ بالکل نامید ہو گئے۔ پس ظلم کرنے والوں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کہو، بتاؤ اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو یہ تمہیں واپس دے سکے؟ دیکھو ہم کیسے نشانیوں کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ منا موڑ لیتے ہیں۔ کہو، بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے تو کیا ظالموں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر۔ پس جو ایمان لائے اور اصلاح کی، ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ کہو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کہو، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہیں؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور ان لوگوں کو نصیحت کرو
जो अपने रब से उस तरह डरते हैं कि वो उसके हुजूर जमा किए जाएंगे, उनके लिए उसके सिवा न कोई हमायती होगा और न कोई सफारिश करने वाला, ताकि वो परहेजगार बन जाएं। और इन लोगों को मद्दोर करो जो सुबह व शाम अपने रब को पुकारते हैं उसकी रिजा चाहते हुए। तुम पर उनके हिसाब की कोई जिम्मेदारी नहीं और न उनके हिसाब की कोई जिम्मेदारी तुम पर है। बस अगर तुम उन्हें दौर करोगे तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। और इसी तरह हमने बाज को बाज के जरिए आजमाइश में डाला ताकि वो कहीं, क्या यही हैं जिन पर अल्लाह ने हम में से फजल किया है? क्या अल्लाह शुक्रगुजारों को सबसे बेहतर नहीं जानता? और जब तुम्हारे पास वो लोग आएं जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं तो कहो, तुम पर सलामती हो। तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर लिया है कि तुम में से जो कोई जहालत से बराई करे फिर उसके बाद तौबा करे और इस्लाह करे तो बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। और इसी तरह हम आयात को खोलकर बयान करते हैं ताकि मुजरिमों का रास्ता जाहिर हो जाए। कहो, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह के सिवा उनकी इबादत न करूं जिन्हें तुम पुकारते हो। कहो, मैं तुम्हारी ख्वाहिशों की पैरवी नहीं करूंगा, वरना मैं गमराह हो जाऊंगा और सीधे रास्ते वालों में से न रहूंगा। कहो, बेशक मैं अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलील पर कायम हूं और तुमने उसे झटला दिया है। जिस चीज़ की तुम जल्दी चाहते हो वो मेरे अख्तियार में नहीं। फैसला तो सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है। वो हक बयान करता है और वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। कहो, अगर मेरे पास वो चीज़ होती जिसकी तुम जल्दी कर रहे हो तो मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला हो चुका होता। और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। और उसी के पास गैब की चाबियां हैं जिन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता। और वो जानता है जो कुछ खश्की और समंदर में है, और कोई पता भी नहीं करता मगर वो उसे जानता है। और ज़मीन के अंधेरों में कोई दाना नहीं, न कोई तर और न खशक चीज़ है, मगर वो सब एक वाज़ेह किताब में लिखी हुई है। और वही है जो तुम्हें रात के वक्त मौत देता है नींद में, और जानता है जो कुछ तुम दिन में करते हो। फिर वो तुम्हें दिन में उठाता है ताकि मुकर्रा मदद पूरी की जाए। फिर उसी की तरफ तुम्हारा लौटना है। फिर वो तुम्हें बताएगा जो कुछ तुम करते थे। और वही अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर नगहबान भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मौत आती है तो हमारे भेजे हुए फरिश्ते उसकी जान निकाल लेते हैं और वो कोई कोताही नहीं करते। फिर वो सब अल्लाह की तरफ लौटाए जाते हैं जो उनका सच्चा मालिक है। खबरदार, फैसला उसी का है और वो सबसे ज्यादा जल्द हिसाब लेने वाला है। कहो, बताओ, अगर तुम पर खश्की या समंदर में कोई मुसीबत आ जाए तो क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी को पुकारोगे? अगर तुम सच्चे हो, बल्कि तुम उसी को पुकारते हो। फिर जब वो तुम्हें इस मुसीबत से नजात देता है जिसके लिए तुमने उसे पुकारा था तो तुम फौरन शर्क करने लगते हो। कहो, वही है जो तुम पर ऊपर से या तुम्हारे कदमों के नीचे से अजाब भेजने पर कादिर है, या तुम्हें गरवहों में बांट दे और एक को दूसरे की ताकत का मजा चुखा दे। देखो, हम कैसे मुख्तलिफ तरीकों से निशानियां बयान करते हैं ताकि वो समझ जाएं। और तुम्हारी कौम ने उसे झटलाया हालांकि वो हक है। कहो, मैं तुम पर निगरान नहीं हूं। हर खबर के लिए एक वक्त मुकर्रर है और तुम जल्द ही जान लोगे। और जब तुम देखो कि वो हमारी आयतों के बारे में बहस व तमस्खर में लगे हुए हैं तो उनसे मुन्हा मोड़ लो, यहां तक कि वो किसी और बात में लग जाएं। और अगर शैतान तुम्हें भला दे तो याद आने के बाद जालिम लोगों के साथ न बैठो। इन लोगों पर जो परहेजगार हैं उनकी हिसाबदारी कुछ नहीं, लेकिन नसीहत करना जरूरी है ताकि वो डरें। और इन लोगों को छोड़ दो जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और जिन्हें दुनियावी जिंदगी ने धोखे में डाल दिया है। उन्हें नसीहत करो कि कहीं कोई जान अपने किए के बदले हलाक न हो जाए, न उसके लिए कोई मददगार हो और न कोई सफारिश करने वाला। अगर वो हर फदिया भी पेश करे तब भी कबूल न किया जाए। यही वो लोग हैं जो अपने किए की वजह से हलाक हो गए। उनके लिए खोलता हुआ पानी है और दर्दनाक अजाब इस वजह से कि वो कुफ्र करते थे। कहो, क्या हम अल्लाह के सिवा किसी को पुकारें जो ना हमें फायदा दे सकता है और ना नुकसान पहुंचा सकता है? और जब अल्लाह ने हमें सीधे रास्ते की हदायत दी है तो क्या हम उसकी तरफ पलट जाएं, जिसे शैतान ने जमीन में भटका दिया हो, हालांकि इसके साथ ही उसे सीधे रास्ते की तरफ बुलाते हूं
کہ ہمارے پاس آ جا۔ کہہ دو یقیناً اللہ ہی کی ہدایت صحیح ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرمان بردار بنیں، اور یہ کہ تم نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کا فرمان سچا ہے، اور اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہی دانا اور باخبر ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھائی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر جب رات نے اسے ڈھانپ لیا تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا میں ان چیزوں سے محبت نہیں کرتا جو ڈوب جاتی ہیں۔ پھر جب چاند کو چمکتا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہا اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرے تو میں ضرور گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہا اے میری قوم، میں بیزار ہوں ان سب چیزوں سے جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا۔ اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے؟ اور میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ ہے کہ میرا رب کچھ چاہے۔ میرا رب ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے، تو کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ اور میں ان بتوں سے کیسے ڈروں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو، حالانکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرا دیا ہے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی۔ سو بتاؤ ہم دونوں جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم شرکم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبہ دیتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب حکمت والا علم والا ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو پہلے ہی ہم نے ہدایت دی تھی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس سب نیکوں میں سے تھے، اور اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط، ہم نے ان سب کو تمام جہانوں پر فضیلت دی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بہتوں کو چن لیا، اور ہم نے انہیں سیدھے راستے پر چلایا۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکم اور نبوت عطا کی۔ پھر اگر یہ لوگ ان کا انکار کریں تو ہم نے ان کے لیے ایسی قوم تیار کر دی ہے جو ان کا انکار نہیں کرے گی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، سو تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو۔ کہہ دو میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسی کہ اسے پہچاننا چاہیے تھا، جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا۔ کہو پھر وہ کتاب کون لایا جو موسیٰ لے کر آیا تھا، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم نے کاغذوں میں تقسیم کر رکھا ہے؟ کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپاتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا گیا جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہو اللہ ہی لایا، پھر انہیں چھوڑ دو کہ وہ اپنی بےتکی باتوں میں کھیلتے رہیں۔ اور یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، تصدیق کرنے والی اس سے پہلے کی کتابوں کی، تاکہ تم مکہ والوں اور ان کے گرد و نواح کے لوگوں کو ڈراؤ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں،
اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں کی گئی، اور وہ جو کہے میں بھی اس جیسا اتاروں گا جو اللہ نے اتارا ہے۔ اور اگر تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں کہہ رہے ہوں اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے، اور تم یقیناً اکیلے ہمارے پاس آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور وہ سب چیزیں جو ہم نے تمہیں دنیا میں دی تھیں وہ تمہارے پیچھے رہ گئیں، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارش کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم دعوت کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، تمہارے درمیان کا رشتہ منقطع ہو گیا اور وہ سب تم سے غائب ہو گئے جنہیں تم شریک سمجھتے تھے۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یہی ہے اللہ، پھر تم کدھر بہکائے جاتے ہو؟ وہی صبح کو چمکانے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے۔ یہ زبردست اور علم والے کا اندازہ مقرر کردہ نظام ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں ان کے ذریعے راستہ پاؤ۔ ہم نے علم رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ٹھکانے اور امانت رکھنے کی جگہ مقرر کی۔ ہم نے سمجھنے والوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات آگائیں، پھر اس سے سبزہ نکالتے ہیں جس سے ایک دوسرے پر چڑھتی ہوئی بالیاں نکالتے ہیں، اور کھجور کے درخت کے گابھوں سے جھکے ہوئے خوشے نکلتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار ایک دوسرے سے مشابہ اور مختلف پیدا کیے۔ دیکھو ان کے پھلوں کو جب وہ پھلتے اور پک جاتے ہیں، بے شک ان میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا، اور انہوں نے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں بغیر کسی علم کے، وہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا موجد وہی ہے، اس کے لیے کیسے اولاد ہو سکتی ہے جب کہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہی ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا خالق ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں، اور وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے، اور وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بنائیاں دلائل آ چکی ہیں، پس جو دیکھتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے دیکھتا ہے، اور جو اندھا رہتا ہے تو اپنے ہی نقصان کے لیے، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ اور اسی طرح ہم آیات کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں کہ تم نے پڑھ لیا، سیکھ لیا، اور تاکہ ہم اسے علم رکھنے والوں کے لیے واضح کر دیں۔ تم اپنے رب کی طرف سے جو وحی تم پر نازل کی گئی ہے اسی کی پیروی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ موڑ لو۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ مشرک شرک نہ کرتے، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں بنایا اور نہ تم ان پر داروغہ ہو۔ اور تم ان کو گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جہالت میں حد سے گزر کر اللہ کو گالی دینے لگیں۔ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر ان کا لوٹنا ان کے رب کی طرف ہے، اور وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے۔ اور وہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دو نشانیاں تو اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، اور تمہیں کیا معلوم کہ جب وہ نشانی آ بھی جائے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو پلٹ دیں گے جیسے وہ پہلی بار اس پر ایمان نہیں لائے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے دیں گے۔ اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز کو ان کے سامنے جمع کر دیتے تو بھی وہ ایمان نہ لاتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، لیکن ان میں سے اکثر جہالت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح
हमने हर नबी के लिए इंसानों और जिनों के शैतानों को दुश्मन बनाया, वो एक दूसरे के लिए धोखे की बातें खुशनुमा बनाकर पेश करते हैं, और अगर तुम्हारा रब चाहता तो वो ऐसा न करते, सो उन्हें और उनकी इफ्तरा प्रदाजियों को छोड़ दो, ताकि उनके दिल जिन्हें आखिरत पर ईमान नहीं उनकी तरफ माइल हों और वो उनसे राजी हो जाएं, और जो बड़े काम वो कर रहे हैं वही करते रहें। कहो, क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को मुंसिफ बनाऊं, हालांकि वही है जिसने तुम्हारे लिए किताब नाजिल की है जो वाज़िह है, और जिन्हें हमने किताब दी वो जानते हैं कि ये तुम्हारे रब की तरफ से हक के साथ नाजिल हुई है, बस तुम हरगुज शक करने वालों में से न हो। और तुम्हारे रब का कलाम सच्चाई और इंसाफ के लिहाज से पूरा है, इसके कलमात को कोई बदलने वाला नहीं, और वो सब सुनने वाला जानने वाला है। और अगर तुम जमीन में अक्सर लोगों की बात मानोगे तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से गमराह कर देंगे। वो महज गुमान की पैरवी करते हैं और झूठ घड़ते हैं। बेशक तुम्हारा रब खूब जानता है कि कौन उसके रास्ते से बहक गया, और वो ज्यादा जानता है कि कौन हदायत याफ्ता है। बस अगर तुम अल्लाह की आयत पर ईमान रखते हो तो उस चीज को खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। और तुम्हें क्या हुआ कि तुम इस चीज को नहीं खाते जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है, हालांकि वो तुम्हारे लिए तफसील से बयान कर चुका है कि कौन सी चीज तुम पर हराम है, मगर इस सूरत में कि तुम मजबूर हो जाओ। और बेशक बहुत से लोग अपनी ख्वाहिशात के बास बगैर इल्म के गमराह करते हैं। बेशक तुम्हारा रब ज्यादती करने वालों को खूब जानता है। और खुले और छुपे गुनाहों को छोड़ दो। बेशक जो लोग गुनाह कमाते हैं वो अनकरीब अपनी कमाई की सजा पाएंगे। और उस चीज को न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो, बेशक वो नाफरमानी है। और यकीनन शैतान अपने दोस्तों को वसवसा देते हैं ताकि वो तुमसे झगड़ें, और अगर तुमने उनकी बात मानी तो तुम भी यकीनन मुशरिकों में से हो जाओगे। क्या वो शख्स जो मुर्दा था फिर हमने उसे जिंदा किया और उसके लिए एक नूर बना दिया जिसके साथ वो लोगों में चलता है, उसकी तरह हो सकता है जो अंधेरों में हो और इनसे कभी ना निकल सके। उसी तरह काफिरों के लिए उनके ऐमाल खुशनमा बना दिए गए हैं। और उसी तरह हमने हर बस्ती में उसके बड़े बड़े मुजरिमों को बनाया ताकि वो उसमें साजिशें करें, हालांकि वो अपनी ही जानों पर मकर करते हैं और उन्हें एहसास नहीं होता। और जब उनके पास कोई निशानी आती है तो कहते हैं, हम हरगुज ऐमान नहीं लाएंगे जब तक हमें वही चीज न दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी गई है। अल्लाह बेहतर जानता है कि अपनी रिसालत कहाँ रखे। जिन्होंने जुर्म किया है इन पर अल्लाह के सामने ज़ल्लत और सख्त अजाब होगा, इस वजह से कि वो मक्कर करते थे। तो जिसे अल्लाह हदायत देना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गमराह करना चाहता है उसका सीना तंग और घटता हुआ कर देता है, गवया वो आसमान पर चढ़ रहा हो। इसी तरह अल्लाह इन लोगों पर नापाकी डाल देता है जो ईमान नहीं लाते। और यही तुम्हारे रब का सीधा रास्ता है। हमने आयात इन लोगों के लिए तफसील से बयान कर दी हैं जो नसीहत हासिल करते हैं। उनके लिए उनके रब के पास सलामती का घर यानी जन्नत है, और वही उनका वली है उस वजह से कि वो अमल साले करते थे। और जिस दिन वो सबको जमा करेगा फरमाएगा, ए जन्नात की जमायत, तुमने इंसानों में से बहुतों को गमराह कर दिया। और उनके साथी इंसान कहेंगे, ए हमारे रब, हमने एक दूसरे से फायदा उठाया और हम अपनी मुकर्रर मुद्दत तक पहुंच गए जो तूने हमारे लिए मुकर्रर की थी। अल्लाह फरमाएगा, आग तुम्हारा ठिकाना है, इसमें हमेशा रहोगे मगर जो अल्लाह चाहे। बेशक तुम्हारा रब हिकमत वाला जानने वाला है। और इसी तरह हम बाज जालिमों को बाज के साथ उनके ऐमाल के सबब मिला देते हैं। ए जिनों और इंसानों की जमायत, क्या तुम्हारे पास तुम में से ऐसे रसूल नहीं आए जो तुम्हें मेरी आयात सुनाते थे और तुम्हें इस दिन की मुलाकात से डराते थे? वो कहेंगे, हम अपने खिलाफ खुद गवाही देते हैं। उन्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया और वो अपने खिलाफ खुद गवाही देंगे कि वो काफिर थे। ये इसलिए है कि तुम्हारा रब बस्तियों को जुल्म के साथ हिलाक नहीं करता जबकि उनके लोग गाफिल हों, और हर एक के लिए उनके ऐमाल के मुताबिक दर्जे हैं, और तुम्हारा रब उनके ऐमाल से बेखबर नहीं है। और तुम्हारा रब बेनियाज है, रहम वाला है। अगर वो चाहे तो तुम्हें फना कर दे
اور تمہارے بعد جسے چاہے لے آئے، جیسے تمہیں اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا۔ یقیناً جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم اسے ناکام نہیں کر سکتے۔ کہو، آئے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، میں بھی اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں۔ پھر عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کامیابی کس کے لیے ہے۔ بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے اس کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا اور کہا، یہ اللہ کا ہے، ان کے خیال کے مطابق، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ پھر جو ان کے شریکوں کا حصہ تھا وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کا حصہ تھا وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا۔ کتنا بڑا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے شریکوں نے بہت سے مشرکوں کو ان کی اولاد کے قتل کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا تاکہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، سو انہیں اور ان کی افترا پردازیوں کو چھوڑ دو۔ اور وہ کہتے ہیں، یہ مویشی اور کھیتیاں ممنوع ہیں، ان سے صرف وہی کھا سکتے ہیں جنہیں ہم چاہیں ان کے خیال کے مطابق، اور کچھ جانور ہیں جن کی پیٹھوں پر سواری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ سب جھوٹ ہے جو وہ اللہ پر باندھتے ہیں۔ اللہ عنقریب انہیں ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا۔ اور وہ کہتے ہیں، جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہو تو سب اس میں شریک ہیں۔ عنقریب اللہ انہیں ان کی باتوں کا بدلہ دے گا۔ بے شک وہ حکمت والا، جاننے والا ہے۔ یقیناً وہ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے بغیر علم کے قتل کیا اور اللہ پر جھوٹ باندھا، اور جو کچھ اللہ نے انہیں رزق دیا تھا اسے حرام قرار دیا۔ یقیناً وہ گمراہ ہوئے اور ہدایت یافتہ نہ تھے۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، کچھ چھتوں پر چڑھائے ہوئے اور کچھ بغیر چھت کے، اور کھجور کے درخت اور مختلف قسم کی کھیتیاں جن کے ذائقے الگ الگ ہیں، اور زیتون اور انار، کچھ ایک جیسے اور کچھ مختلف۔ تم ان کے پھل کھاؤ جب وہ پھل لائیں، اور ان کا حق زکوٰۃ ادا کرو جس دن ان کی فصل کاٹی جائے، اور بیجا خرچ نہ کرو، یقیناً وہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ چھوٹے ہیں۔ تم اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے، 2 بھیڑوں میں سے اور 2 بکریوں میں سے۔ کہو، کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ جو ان دونوں کے رحم میں ہیں؟ مجھے علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اونٹوں میں سے 2 اور گایوں میں سے 2 جوڑے پیدا کیے۔ کہو، کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ جو ان دونوں کے رحم میں ہیں؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہو، مجھے اس وحی میں جو میری طرف بھیجی گئی ہے کسی چیز کے کھانے والے پر حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون، یا سور کا گوشت، کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا وہ جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو مجبور ہو جائے، نہ نافرمانی کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، تو یقیناً تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں پر جو یہودی ہیں ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، اور گائے اور بکری کی چربی بھی ان پر حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھوں یا انتڑیوں پر ہو یا ہڈی سے ملی ہو۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کے سبب ان پر بدلہ کے طور پر رکھا، اور ہم ضرور سچے ہیں۔ پھر اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو کہہ دو، تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، لیکن اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ٹالا نہیں جائے گا۔ مشرک کہیں گے، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ کہو، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو ہمارے سامنے لے آؤ؟ تم محض گمان پر چلتے ہو اور بس اٹکل پچو باتیں کرتے ہو۔ کہو، فیصلہ کن دلیل اللہ ہی کی ہے،
تو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کہو، آپ نے ان گواہوں کو لاؤ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے۔ پھر اگر وہ گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ کہو، آؤ میں تمہیں وہ پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اور اپنی اولاد کو فقر کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ تول پورے انصاف سے کرو۔ ہم کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور جب بات کہو تو انصاف سے کہو، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے، بس اسی پر چلو، اور دوسرے راستوں پر مت چلو، ورنہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ وہ بات ہے جس کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پھر ہم نے موسی کو کتاب عطا کی جو نیکی کرنے والے پر نعمت پوری کرنے کے لیے تھی، اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کے طور پر، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، سو اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے صرف 2 گروہوں یہود و نصارہ پر کتاب نازل ہوئی تھی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ پس تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے؟ ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں، ان کے منہ موڑنے کی پاداش میں بدترین عذاب دیں گے۔ کیا وہ اس کے سوا کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں، یا تمہارا رب آئے، یا تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ جس دن تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی تو کسی شخص کو اس کے ایمان کا فائدہ نہ ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا یا ایمان میں کوئی بھلائی حاصل نہ کی۔ کہہ دو، انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بے شک جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروا گروا ہو گئے، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ صرف اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے۔ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے صرف اسی کے برابر بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہو، یقیناً مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے، ایک درست دین کی، ابراہیم کے طریقے کی جو یکسو تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ کہو، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے فرمان بردار ہوں۔ کہو، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب تلاش کروں؟ حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، ہر جان اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہارے رب کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، تب وہ تمہیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجے میں بلند کیا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے۔ بے شک تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور وہ یقیناً بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔